السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں دو گٹ کیوں ہے، دو گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھیں گے۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ السلام علیکم، میرا نام سنجے کمار ہے، میں BA سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا، وہ نہیں مانتا ہے، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا، ماشاءاللہ، میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، بہت اور صحیح، پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے۔ اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے، اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم۔ یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ سوچ رہا ہے۔ میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ، خدا نہیں ہے۔ ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ، صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ۔ اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر سٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی۔ میں پوچھوں گا کب پتہ چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے، ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانزت کلفکناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، فلوک غلطی سے آ گیا، آرگیو مت کرو۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے،
ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے وی ہیو میڈ دی ارتھ ایز این ایکسپانس والارض بعد ذالک دہاہا. ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے، پیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں. اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے، شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیوسفیریکل ان شیپ ہے، دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال، یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے، ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے، اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو، آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے، دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز، اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس، جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے باٹنی کے بارے میں، قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے، مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی، لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق، اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے. قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے. اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچ سے کسیج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کے کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اور کوئی رب نہیں، وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی، اس ایشور، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگ وید، یجروید، اپنشد، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے، ستیہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں، تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے. نام اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہے.
मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ जानता भी हूँ और मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से? हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबने पूरी देखी होगी। आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत से अहम सवाल किए गए। हमेशा तरह उनकी स्पीच होती है वो दिल को छू जाती है। हमेशा ही उनकी तकरीर मैं जब भी उनकी तकरीर सुनती हूँ मुझे हमेशा कुछ मालूमात में नया इजाफा होता है, कुछ नया समझने को, सुनने को, सोचने को मिलता है। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी तकरीर सुनने के बाद मैं वो चीज़ पर सर्च करने में मजबूर हो जाती हूँ कि मैं चीज़ बातें पढ़ती हूँ, सर्च करती हूँ, वीडियो देखती हूँ कि वो जो बात कह रहे हैं क्या वो ऐसा था, और उनकी बहुत सी बातों ने मेरे में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। जज़ाकल्लाह पाक डॉक्टर जाकिर नाइक उसका अजर दे। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शिया भाई ने सबसे पहले जो सवाल किया फ़िरके के बारे में, यानी कि उसने बोला कि जब खुदा एक है, हमें खुदा को मानते हैं, एक किताब को मानते हैं, तो ये फ़िरके क्यों हैं, ये सुन्नी शिया क्यों है, ठीक है। और उसके बाद से सवाल किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम मुकम्मल होने का दावा कर दिया था तो उनके 300 साल बाद जाकर ये फ़िरके पैदा होना शुरू हुए, यानी कि कोई सुन्नी बन गया, कोई शिया बन गया, कोई वहाबी बन गया। तो ये फ़िरका जो है इस्लाम में हम आज तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे हमारी जहालत ही कहा, और ये हकीकत है कि हमारी जहालत ही है कि हम एक खुदा को मानते हुए, कुरान को मानते हुए, एक नबी को मानते हुए भी इन फ़िरकों में डिवाइड हो गए हैं। हम मुसलमान हैं, हमें ये नहीं कहा गया कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम्हें हमें कहा कि तुम एक मुसलमान हो, सब एक खुदा की बात करो, एक नबी पे ईमान लाओ, ठीक है। और ईमान किस बात का कि वो आखिरी नबी है। एक कुरान पे ईमान लाओ, किस बात का ईमान लाओ कि वो आखिरी किताब है, मुकम्मल है, ताकि क़यामत रहेगी, और नबी जिस पे दीन मुकम्मल कर दिया। तो जब नबी की हम सुन्नत को फॉलो करेंगे तो फिर ये सुन्नी शिया कहाँ से आएगा? क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि हमारे नबी हमारे सुन्नी थे, शिया थे, वहाबी थे, देवबंदी थे, या इस तरह के थे? सिर्फ वो एक मुसलमान थे, ठीक है। तो हमें भी एक मुसलमान की तरह रह के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी जहालत है ना, हम अपने आप को बड़े उलमा, बड़े आलिम जाहिर करते हैं कि नहीं जी मैं शलवार ऊंची करूँगा या शलवार नीचे करूँगा, मैं दाढ़ी रखूँगा या मूंछ रखूँगा, या मैं ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा, इस्लाम में कहीं सख्तियाँ तो कहीं आज़ादियाँ। लेकिन जो लोग इन फ़िरकों में डिवाइड हो चुके हैं उन्होंने से इस्लाम को गलत रंग दिया है। उन किसी फ़िरके में भी ये चीज़ नहीं दिखाएगी कि इस्लाम बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आज़ाद एक मज़हब है। उन सब फ़िरकों ने इस्लाम को सख्त, तंग नज़र, जुल्म और जबर वाला बताया है। हम ये सुन्नी शिया वहाबी क्या बात करनी है, ये हमारी ज़ात पात की बात ही कर लेती हूँ। ज़ात पात की तरफ ही आ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़ात पात में जो इस्लाम को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है, वो पठान है। अगर कोई पठान बहनी भाई सुन रहा है तो मैं माज़रत करती हूँ, लेकिन ये पठानों के कल्चर में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम देखी है। ये पंजाब से बाहर जितने पठानों के इलाके, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जहाँ भी ये लोग रहते हैं, ये अभी तक जो है इस्लाम के नाम पर औरत पर जबर और जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग खुद फहाशी करते हैं, ये लोग खुद सारे बुरे काम करते हैं, लेकिन ये पक्के नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, नबी की सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, सच बोलते हैं, अभी तो ऐसे बड़े मजबूत, बड़े पुख्ता ईमान वाले बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने इस्लाम को गलत रंग दिया हुआ है। इस्लामी औरत को पर्दे का हुक्म दिया, लेकिन जबर का हुक्म नहीं दिया गया, उसको कैद करने का हुक्म नहीं दिया गया। ये लोग पर्दे के नाम पे अपनी औरतों पर जुल्म ज़्यादती करते हैं, अपने घर की औरतों को 4 दीवारी में कैद करके रखते हैं, ठीक है, ताकि उन पे कोई दूसरा मर्द, उनका मकसद ये होता है ना कि उन पे कोई दूसरा मर्द नजर डाल दे, या वो गलत किसी को देखकर उन्हें शहावत ना आ जाए, या उनका जो है वो निकाह खराब ना हो जाए, किसी से मोहब्बत ना हो जाए, उन्हें किसी की दिल लगी ना हो जाए, तो अपनी औरतों को छुपा के रखते हैं, ठीक है। तो वो अपनी औरतों को छुपा के कैद खाने में रखते हैं और दूसरों की औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हैं। जब एक इंसान खुद ऐसा होता है ना, तो इंसान अगले बंदे को वैसे ही देखता है, जैसे आपकी नेचर, जैसा आपका माइंड होगा ना, दूसरों को वैसे ही ऑब्जर्व करोगे। अगर आप खुद एक बुरे खिलाक के, बुरे किरदार के मालिक हो, तो अगले इंसान के अंदर आप अपनी जैसी बुराइयां ढूंढने की कोशिश करोगे, उन बुराइयों को कंपैरिजन करोगे, अच्छा मैं ऐसे देखता हूँ तो ये भी तो ऐसे देख रहा है। तो ये आप जो शक शुबा के दिमाग में होता है ना, ये आपका अपना नफ्स होता है, उसको आप दूसरों पे अप्लाई कर रहे होते हो। तो अगर आप दूसरों की गंदी नजर रखोगे तो लोग आपको भी गंदी नजर रखेंगे। तो अपनी औरतों को बजाय कैद करने के दूसरों की औरतों को इज्जत देने की कोशिश करें, उन्हें अपनी माँ, बेटियां और बहनें समझें, ताकि वो आप दूसरों की औरतों को, बेटियों को, बहुओं को इज्जत देंगे तो आपके घर की औरतों को कैद होने की जरूरत नहीं है, लोग उनको ऑटोमेटिकली इज्जत देंगे, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो लेकिन ये पठान कल्चर में बहुत चीज़ें आम है कि वो लोग अपने घर की औरतों बहुत सख्ती करते हैं, नमाजी परहेज़ी कुरान वाले होते हैं, लेकिन उनके यहाँ फहाशी बहुत आम है, इवन कि वो जना मर्दों के साथ भी बहुत ज़्यादा आम है उनके अंदर। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो फिरके में अगर उसके बाद वहाबी हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वहाबी पर्दे वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, एक अच्छी चीज़ पर्दा करने इस्लाम में हुक्म दिया गया, लेकिन ये गलत है कि जबर करना और सख्ती करना भी गलत है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये शिया, ये भी हमारे नबी को मानते हैं, लेकिन इन्होंने एक अपना अलग ही फिरका तैयार किया है जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, ये मातम, ये मारपीट। तो ये सारे कुछ हमारी जहालत है। अगर हम चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक खुदा की बात करें, अल्लाह के तमाम भेजे, तमाम पैगंबरों पर, रसूलों पर ईमान लेकर आए, ठीक है, कुरान मजीद पढ़ें, हुजूर की ज़िंदगी को जानें, इस पर अमल करें, तो यही मुकम्मल इंसान है। इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना शलवार ऊंची करने की, तो ना शलवार नीची करने की, ना ये दाढ़ी मूंछ रखने की, ना कुछ, सिर्फ नियत, खलूस, हकूक़ अल्लाह, हकूक़ अल इबाद पूरे करें और हम मुकम्मल इंसान कहलाने के हकदार होंगे, ठीक है। ये तो हमारा पहला मौजूद फिरका। दूसरा था जी, एक लड़की ने सवाल किया कि जी साइंस साबित कर देंगे खुदा एक है। तो साइंस से साबित करने की ज़रूरत तो वैसे थी नहीं, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, और साइंस ने जगह जगह पर जब भी तहकीक की है, जिस भी छोटी छोटी चीज़ को तख्लीक किया या तहकीक करने की कोशिश की है, तो साइंस ने हमेशा एंड पे यही खुलासा किया है कि चीज़ को बनाने वाली कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आती है।
انسان کی تو یہ حیثیت یہ اوقات نہیں ہے کہ مٹی کے ایک ذرے کو بنا دیں. ٹھیک ہے, سائنس ہماری جدید ٹیکنالوجی, آج ہم سائنس کی دنیا میں جی رہے ہیں, ہم سائنس کے محتاج ہو چکے ہیں. ہماری زندگی کا ہماری زندگی میں ہر چیز سائنس سے ہی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی سے ہی ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک سائنس اس قابل نہیں ہوئی کہ اپنی طرف سے خود سے ایک ذرہ بھی بنا سکے. اس میں کوئی نہ کوئی قدرتی چیزوں کو ایڈ کرے گی وہ, اور قدرتی چیزیں کہاں سے آئی ہیں, اس کو بنانے والا کون ہے, اس کو کس نے تخلیق کیا, ایک خدا نے. یہ بھی سائنس مانتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس سائنس ٹاپک پر پورا ایک لیکچر ہے جو 2-2.5 گھنٹے کا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہو تو آپ سرچ کرے گا, وہ ویڈیو بھی مل جائے گی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس چھوٹے لڑکے کو بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا, بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی مجھے بات بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی کی عمر, کسی کی شکل, کسی کی ایج کچھ بھی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, کسی کا نالج کچھ بھی نہیں دیکھتے, وہ اگلے بندے کو سیٹسفائڈ کرتے ہیں. تو پرسنلی میں نے اس بچے کو سنا, اس بچے نے ہمیں ہوا میں تیر چلا کے سوال کر دیا, حالانکہ اس بچے کا اپنا بھی کوئی نالج نہیں تھا. تو اتنا بڑا سوال کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. چلے, لیکن سوال کرنا ہمارا حق ہے, اچھی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت خوبصورت طریقے سے دنیا کے اسٹارٹ کرنے سے ہی بتایا کہ جی دنیا آج سے دنیا کیسی ہے, کیسے تخلیق ہوئی. سائنس نے ثابت کیا کہ یہ جو دنیا وہ کس طرح بنی ہے, قرآن میں اس کا ذکر پہلے کر دیا. سائنس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے, قرآن میں اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے. کہ دنیا 14 سال پہلے قرآن میں لکھ دیا تھا کہ دنیا شکل کیسی ہے, یہ چیز بھی قرآن میں لکھ دی گئی ہے. تو سائنس نے ثابت کیا, ٹھیک ہے, قرآن کا اگر سائنس کا حوالہ دیا جائے تو اس کے بعد ہی سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. تو قرآن مجید میں چیز کا واضح ذکر کیا گیا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی ہوتی ہے, سورج سب کو روشنی فراہم کرتا ہے. اس کے بعد ہی سائنس چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر زمین کے اوپر یہ آسمان نہ ہو, مطلب کہ دھوئیں کے بادل نہ ہو, تو یہ ہوا خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, انسان کا سانس لینا مشکل ہو جائے, تو جینا محال انسان سروائیو نہ کر سکے. تو اس آسمان کو چھت کا نام دیا گیا. تو قرآن مجید میں چیز کا واضح ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان بنانے کا مقصد کیا تھا, زمین اور آسمان کو الگ الگ کیوں بنایا گیا ہے. تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی تحقیق, ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات جس کو سائنس کا ذکر کیا, سائنس نے بات کی ہے, تحقیق کی ہے, سرچ کی ہے, سوالات اٹھائے ہیں, اس کو پڑھا ہے, سوچا ہے, ان سب چیزوں کا جواب دا اینڈ قرآن مجید میں موجود ہے. اور یہ کب سے موجود ہے, آج سے 1400 سال پہلے. تو سائنس بھی چیز کو 100% ماننے کو تیار ہے, بلکہ مان چکی ہے. سائنس چیزیں مانتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے کے لیے کوئی ایسی طاقت ہے, کوئی ایسی چیز ہے موجود ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے, دنیا کو پیدا کیا ہے. تو سائنس بھی خدا کو مانتی ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں اپنے خدا پہ ایمان اور مکمل یقین ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ جو لوگ گمراہی کا شکار ہیں انہیں بھی تعلیمات دیں, ان کے ساتھ اچھی اچھی باتوں کو شیئر کریں, تو اسلام میں اپنا حصہ ڈالیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اسلام کی معلومات مل سکے, لوگوں کو بھی اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کریے گا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب کر لیں. مجھے دیں اجازت, جزاک اللہ.